الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بس حمل ہو گیا اس کو، پھر الگ ہو گئی ایک دور مکان کی طرف. بس آ لیا اس کو درد ذہن ایک کھجور کے تنے کی طرف. حضرت مریم صدیقہ کہنے لگی ہائے افسوس، اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا. بس اس کے نیچے سے آواز دی اس کو یہ کہ آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے نیچے سے پانی کی نہر کو جاری فرما دیا اور ہلائیے گا کھجور کے اس خشک تنے کو، یہ آپ پر تازہ کھجوریں گرائے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، بس اگر آپ دیکھیں انسانوں میں سے کسی ایک کو آتا ہوا تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو آپ کہیے گا کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ آج کے دن میں نے کسی انسان سے بھی بات نہیں کرنی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 22 تا آیت نمبر 26 ہے. عرصہ دراز سے شروع ہونے والا ہمارا یہ درس قرآن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کی توفیق سے سورہ مریم 16ویں پارے کی رکوع نمبر یہ 5 اور 6 تک پہنچنا ہوا. عرصہ دراز 2014 کے دسمبر میں ہم نے یہ شروع کیا تھا اور آج 2024 کا دسمبر ہے، یعنی 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. اور 10 سال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تقریباً 15 پارے اپنے تکمیل کو پہنچے. خاص اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی ہی کتاب کی خدمت کے لیے ہمیں منتخب فرما لیا.
دعا فرمائیے گا اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اصل چیز قبولیت ہے. بسا اوقات میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ محنت بھی کر رہے ہیں اور اگر قیامت کے دن رب کائنات نے یہ ساری چیزیں اٹھا کے منہ پہ ماری اور کہا کہ مجھے کچھ قبول نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. اس لیے رب سے ہر وقت قبولیت مانگنی چاہیے کہ مولا میرا عمل کچھ نہیں ہے، تیری رحمت ہی سب کچھ ہے. یہ ٹوٹا پھوٹا عمل جو میرا چل رہا ہے مولا، اس عمل کی طرف نہ دیکھنا، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا کرنا. بہرحال بات ہماری چل رہی تھی سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کا واقعہ پہلے رکوع میں وہ جو تفصیل سے میں عرض کر چکا. اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ سورہ مریم جس نام سے منسوب بھی ہے موسوم بھی ہے، سو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پیچھے میں عرض کر چکا ہوں سورہ مریم کے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین کی 2 شبہات اور 2 سوالوں کا جواب ارشاد فرمایا ہے. پہلا شبہ اور سوال ان کا یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، تو 120 سال کی عمر میں وہ جو انہیں بیٹا مل رہا ہے تو سمجھ آ رہی ہے کہ پیغمبر ہیں، وہ اپنی مرضی سے بیٹا لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی مرضی چلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی کی بات منوا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کے شبے کے جواب کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان فرما دیا. فرمایا کہ میرا زکریا یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور پیغمبر ہے، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی، سو ہوتا وہی ہے جو میں اکیلا رب چاہتا ہوں. میرے چاہنے کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں مل سکتا. اگر زکریا علیہ السلام کی چاہت سے ہوتا تو وہ جوانی میں ہی اپنی چاہت پوری کر لیتے. یہ 120 سال کی عمر میں جو میں دے رہا ہوں تو سو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں چاہت بھی میری چلتی ہے، اور ساتھ میں جب میں دینے پہ آؤں تو پھر میں اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہوا کرتا. یہ اسباب انسانوں کے لیے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا پھر شبہ یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو رہا ہے، تو مطلب ہے وہ ولیہ ہیں. پیغمبر کے ساتھ ولیہ کا ذکر کیا کہ ولی تو کر سکتے ہیں نا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت مریم کو جب حمل ہوا تو وہ کس قدر نکاحت اور کمزوری کا اظہار کر رہی ہیں. تو بھلا وہ جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہو وہ کسی کمزوری کو اظہار نہیں کرتے. تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت مریم کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینے والے ہیں. میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بیٹے کے ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یا تو حق نکاح ہو یا پھر دوسرا کہ عورت اور مرد جو ہے وہ بدکاری پہ آمادہ ہو جائیں تو سو پھر اولاد ہوتی ہے. دونوں چیزیں میرے اندر نہیں ہیں. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ تو نکاح کے ساتھ کسی نے مجھے ہاتھ لگایا اور نہ میں بغاوت کرنے والی ہوں. پھر کیسے بیٹا ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا قَالَ كَذَلِكِ، اسی حالت میں ہوگا. قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اگر میں کہتا تو مشکل ہوتا، یہ تیرا رب کہہ رہا ہے، اس کے لیے یہ آسان ہے. تو فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم صدیقہ کی گریبان میں پھونک ماری، فوراً سے حمل ہو گیا. فوراً سے حمل ہوئے. یہ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہے کہ 9 مہینے گزرے اور یہ وہ سارا، نہ،
قرآن مجید کہتا ہے فن فحملتہ، اس کو حمل ہوا، فانتبذت به مکانا قصیا، فوراً اسی جگہ سے علیحدہ ایک بالکل مکان کی طرف ہو گئی، اور پھر مکان کی طرف علیحدہ ہوئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ادھر سے درد ذہ بھی شروع ہو گیا، بچے کی تکلیف شروع ہو گئی۔ جب بچے کی تکلیف شروع ہوئی ہے تو وہ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کے ساتھ آ کے ٹیک لگا کے بیٹھی ہے۔ حضرت شاہ صاحب، شاہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا اچھا جملہ فرماتے تھے، فرماتے کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ وہ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ آگ کے ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح۔ جیسے کوئی جرنیل ہار جائے فوج میں، مطلب جنگ ہار گیا تو وہ ایک بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور حضرت مریم صدیقہ رب سے کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، یہ آج کا دن دیکھنے سے پہلے کاش کہ مریم مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور لوگ میرا نام تک بھول چکے ہوتے کہ مریم دنیا میں بھی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی۔ یہ میرا کنوارے پن میں بیٹا ہونا کیا منہ دکھاؤں گی میں سارے لوگوں کو، کس طریقے سے تمام لوگوں کو فیس کروں گی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، کون مانے گا میری بات؟ اور میں اسی پریشانی میں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ کاش کہ میں پہلے مر چکی ہوتی۔ تو یہاں پھر مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، میں ایک دوست کا ذکر کر دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کی تمنا کرنا غلط ہے۔ کوئی آدمی بھی موت کی تمنا نہ کرے کہ کسی چھوٹی بات پر، کوئی تکلیف پر کاش کہ میں مر جاتا تو اچھا تھا۔ اکثر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو میاں بیوی آپس میں کہ میں مر ونیا تا چنگا ہے، تو میں مر ویسا تو تینوں ہی پتہ لگ ویسی، تو بیوی آگے سے کہتی ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے، میں مر جاؤں گی تو دیکھوں گی تجھے کون پانی ڈال کے دیتا ہے، جڑے تیرے کرتوت ہیں جی۔ تو یہ کہتے لوگ تمنا کر رہے ہوتے ہیں کاش کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہوتا۔ تو حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا گیا، فرمایا کوئی آدمی بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر وہ نیکیوں پہ ہے تو پھر اور زیادہ نیکیاں کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ رحمت کی نزدیکی مل جائے گی۔ تو یہاں حضرت مریم صدیقہ فرما رہے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں مر چکی ہوتی۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات یہاں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی بات پر تمنا کرتا ہے کہ جس میں دین اسلام کا، شریعت کا اگر وہ زندہ رہے تو اس کے لیے نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے، نقصان کس طرح کہ لوگ اسے گناہ پہ مجبور کر رہے ہیں، تو وہاں وہ تمنا کرتا ہے کاش کہ میں مر جاتا، اس گناہ کے لیے میں زندہ نہ رہتا۔ تو ہمیں ایسا کرنا جائز ہے، یعنی تمنا کرنا جائز ہے، یہ نہیں کہ خودکشی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، تمنا کرنا جائز ہے کہ اگر کوئی گناہ سے بچنے کے لیے تمنا کر رہے مولا کاش کہ میں مر جاتا اور یہ گناہ کا میرے سامنا نہ ہوتا، تو فرمایا حضرت مریم صدیقہ وہ بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، میں کیسے ان کے سامنے چہرہ جا کے دکھاؤں گی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ نیچے سے آواز دی حضرت مریم صدیقہ کو، آواز دینے والے وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرمایا اللہ تحزنی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ ایسا کریں کہ یہ دیکھیں نا نیچے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاؤں کے ساتھ یہ پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ جو خشک تنا ہے نا جس کے ساتھ تو ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، ذرا اس کو پکڑ کے تھوڑا ہلانا، یہ تجھے تازہ تازہ کھجوریں پیش کریں گے۔ جی بولو رب کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، وہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ اسباب تو ہمارے سمجھانے کے لیے۔ میرے صاحب سمجھ آئے؟ غصہ تو نہیں ہوتا؟ بالکل خاموش بیٹھے ہیں نا،
ساتھیوں سے میرا یہی نا اکثر ہوتا ہے، بڑی توجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی نا ہاں نہ کریں، تو اس میں پھر ساتھی کہتے ہیں استاد جی ہم بڑی توجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جو ہے نا سمجھتے ہیں بھی ہم سن نہیں رہے۔ اصل وہ ٹیچنگ والا ہے نا ذہن، تو بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ جی رسپانس دیں، بات کر رہے ہیں تو رسپانس دیں، تو پھر اس طرح ہوتا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ تو فرمایا کہ تساقط علیک رطبا جنیا، ہلاؤ گے تازہ کھجوریں آپ کے پاس آئیں گی۔ یہ دو چیزیں، اچھا پہلی چیز پانی کا ذکر کیا اور بعد میں کھانے کا ذکر کیا، اس لیے کہ زندہ رہنے کے لیے پانی پہلے ہے، کھانا بعد میں ہے، اور میں پہلے پانی کا انتظام بعد میں کھانے کا، اور پھر حکم دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھائیے گا پیئیے گا، اور یہ جو بیٹا میں نے آپ کو دیے نا بس اس کے جبین اطہر پہ دیکھ کے وہ جو نبوت کی کرنیں ہیں وَقَرِّي عَيْنًا، نبوت کی کرنیں دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے گا، ٹھیک ہے، وَقَرِّي عَيْنًا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، یہ جو میں نے آپ کو لال دیا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائے گی، تجھے کہتا کون ہے کہ تو لوگوں کے پاس جا، تجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی قوم والا آپ کی طرف آ رہا ہے نا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ، فرمایا آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے روزے کی نیت کی ہے، نیت نہیں نظر مانی ہے، نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ، میں نے نظر مانی ہے، لِلرَّحْمَٰنِ، رحمان کے لیے۔ تو حضرت مریم صدیقہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے، تو سو وہ بھی نظر مان رہی ہیں، تو کس کے نام کی؟ اللہ تعالیٰ کے۔ لوگ یہاں شروع ہوتے ہیں جی نظر اللہ نیاز حسین، مانگ رہے ہوتے ہیں نا مانگنے والے، نظر اللہ نیاز حسین۔ تو کیا ہے اگر کوئی آدمی ان الفاظ پہ ان کو 1 روپیہ دے دیتا ہے نا تو یاد رکھو وہ آپ کا پیسہ بھی لے گیا اور ساتھ میں ایمان بھی لے گیا جی۔ اس لیے نظر، نیاز اور عبادت یہ تینوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر وشرک صریح، واضح طور پہ فرمایا نظر وہ عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز سو وہ کفر اور واضح شرک ہے۔ تو یہاں حضرت مریم صدیقہ فرمایا نظرت للرحمن صوما، فرمایا میں نے اپنے رب کے نام کی نظر مانی ہے، فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ آج کے دن میں نے کسی انسان سے بولنا نہیں ہے۔ پہلے امتوں کے اندر یہی بات تھی کہ جس وقت روزہ رکھا جاتا تو جہاں کھانے سے پینے سے اور اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے سے رکنا ہوتا، وہاں ساتھ میں بولنے سے بھی رکنا ہوتا۔ بولنا بھی نہیں ہے، ہمیں بولنے کی اجازت ملی ہے روزے میں، اور پھر ہم بولتے ہیں اور خوب بولتے ہیں پھر سوائے بس اللہ ہی معاف کرے، روزہ بھی ہے گلا شکوہ بھی نہیں چھوڑا، روزہ بھی ہے جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، روزہ بھی ہے سارے بکواسات بھی نہیں چھوڑے۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تیرے بھوکا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی، سوائے بھوک پیاس کے تجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو اللہ تعالیٰ نے سو ہمارے لیے یہ آسانی کر دی کہ بول سکتے ہیں لیکن اچھی بات بولیں، اچھی بولیں۔ حدیث پاک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال، فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بولے تو اچھی بات بولے مگر نہ خاموش رہے، اس لیے کہ خاموش رہنا اس نیت سے کہ یار میرے منہ سے گناہ کی بات نہ نکل جائے، سو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ انسان جتنا زیادہ بولے گا اتنی زیادہ غلطیاں کرے گا، اس لیے کم بولیں، ضرورت کے تحت بولیں، لیکن جب بھی بولیں تو اچھی بات بولیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔